میں ہوں نوید ستی اور بات کریں گے جناب اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے انتہائی یعنی خوفناک قسم کی ہیپننگز ہو رہی ہیں اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ یعنی الیکشن کا فیصلہ ہونا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے لیے ایک مخصوص کچھ دن ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہی الیکشن شیڈول آنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد بیوروکریسی کی خدمات کے حوالے سے درخواست تھی، اس پر بھی لارجر بینچ تشکیل دیا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ آج اگین جو ہے وہ انتہائی افسوسناک صورتحال بھی سامنے آ رہی ہے کہ کے پی کے ٹانک میں وہاں پر جو ہے وہ پولیس چیک پوسٹ پر جو ہے وہ خیبر اور فرنٹیئر کی جوائنٹ چیک پوسٹ تھی، وہاں پر دہشت گردوں کا اٹیک ہوا۔ وہاں پر 4 اہلکار جو ہے وہ شہید بتائے جا رہے ہیں۔ نواز شریف کے قریبی ساتھی جو گزشتہ 40 برس ان کے ساتھ رہے ہیں، سابق گورنر رہے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور پھر ایون پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بھی رہے ہیں، وہ آج نواز شریف کے خلاف آج آزاد پینل جو ہے اس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، ورکر کنونشن سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اسی طرح شوکت عزیزی کیس صدیقی کیس میں آپ دیکھیں کہ سابق ڈی جی ایس آئی جو ہے فیض حمید کو نوٹس کر دیا گیا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے لیے بڑے کچھ چیزیں ایسی ہیں، چیف جسٹس صاحبان کے لیے بڑی اہم چیزیں ہو رہی ہیں کہ لاہور میں کل جو شیر افضل مروت ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آج لاہور سیشن کورٹ نے بھی باقاعدہ طور پر اس پر پولیس پر جو ہے وہ پابندی لگا دی کہ اندر نہیں آ سکتا، جس طریقے سے آپ نے ہمارے مہمان کو اٹھایا گیا۔ کوئٹہ میں تھوڑی دیر پہلے بتایا جا رہا تھا کہ جناب بلوچستان میں ورکر کنونشن کے لیے شعیب شہین گئے، وہاں پر کوئٹہ میں ان کو اٹھا لیا گیا، پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ ان کے پاس 2 آپشن چھوڑے کہ یا تو آپ کو گرفتار کر لی جائے گا یا واپس چلے جائیں آپ۔ تو ابھی تک تو وہ وہاں پولیس کی حراست میں ہے۔ عمران خان کو سزائے موت کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے نا، سائفر کیس میں جس طریقے سے آئسولیٹ کیا جا رہا ہے کہ یعنی میڈیا پر، سوشل میڈیا ہو یا ڈیجیٹل میڈیا ہو یا ایون ٹیلی ویژن کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ سختی سے اس پر عمل درآمد کی بات کی ہو رہی ہے کہ جو کل پرسوں سے ہم نے دیکھا کہ یہ کہا گیا کہ کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوگی اس کیس کے حوالے سے، سائفر کیس کے حوالے سے رپورٹ ہی نہیں ہوگی۔ اس پر جو عمران خان کی فیملی ہے اس نے احتجاج کیا کہ یہ امریکہ اور لندن میں وہ باقاعدہ طور پر یعنی لندن میں جو ہے عمران خان کے جو صاحبزادے ہیں وہ کیس کرنے جا رہے ہیں، امریکہ میں بھی وہ تیاری کر چکے ہیں کہ ڈونلڈ نو کے خلاف باقاعدہ طور پر جو کیس کیا جائے، اس کے لیے تیاری کر لی گئی ہے۔ یہ علیمہ خان نے باقاعدہ طور پر میڈیا سے گفتگو کی کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ سازش کا حصہ اب اس لیول پہ آ گیا ہے کہ اب سائفر کیس کو رپورٹ بھی کرنے سے روکا جا رہا ہے اور اس میں عمران خان کو سزائے موت دی جا سکتی ہے، اس پر انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اچھا، بات کر لیتے ہیں جناب سب سے پہلے الیکشن کمیشن کی۔ الیکشن کمیشن کے پاس چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، یعنی یہ آج پتہ چل جائے گا کہ الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کیونکہ 54 ڈیز پہلے الیکشن شیڈیول جاری ہونا ہے۔ تو اس پہ یہ بھی کہا جا رہا تھا 12 کو جاری ہوگا، 13 کا ہوگا، 14 ہوگا، اب 15 ہو گیا، 15 رات 12 بجے تک اب چند گھنٹے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اب تو منٹس بھی اور سیکنڈز بھی کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس پوزیشن میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ آج کیا شیڈیول جاری کرے گا یا کوئی اس سے پہلے پریس کانفرنس آ جائے گی کہ جناب الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو گئے ہیں، کب تک ہو گئے ہیں، اس پر بڑی اہم ہے۔ اس میں دوسری اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو کیس موجود تھا، جس میں تحریک انصاف کی درخواست یہ تھی کہ جتنے بھی جو بیوروکریسی سے لوگ لگائے جا رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر یا ریٹرننگ آفیسرز، اور ان کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا تھا، جس پر اب لارجر بینچ بنانے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ اس درخواست پر لارجر بینچ بنایا جا رہا ہے، اس پہ فیصلہ ہوگا کہ بیوروکریسی سے خدمات لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، کیونکہ بیوروکریسی پر تحریک انصاف کے مبینہ طور پر الزامات ہیں کہ جناب تمام ڈی سی او صاحبان، اے سی صاحبان، ہمارے جتنے بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں سمیت کارکنوں کو گرفتار کر رہے ہیں، وہ 3 ایم پی او کے تحت کر رہے ہیں۔ لاہور میں ایون جو ڈی سی ہیں یا جو بیوروکریسی ہے اس میں اہم ترین خاتون جس نے کل شیر مروت کو بھی گرفتار کرنے کے احکامات کیے، وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی وزیر اعلیٰ ہے ان کی قریبی عزیزہ ہیں۔ تو اب اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ اب اینی ہو، ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو ان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، سردار مہتاب خان جو کہ کے پی کے میں سابق گورنر بھی رہے، وزیر اعلیٰ بھی رہے اور نواز شریف کے قریبی ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پرائم منسٹر کے ایک دفعہ کینڈیڈیٹ بھی رہے اور مشکل وقت میں انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ 40 برس کے بعد ان کا آج اپنی ٹیم کے ساتھ راول پنڈی میں، یعنی چند میرے خیال سے منٹس یا گھنٹے کے بعد ہی ہوگا، صدیقی چوک، صدیقی میرج ہال ہے راول پنڈی میں، یہ کالی ٹینکی کے قریب ہے، وہاں پر وہ ایبٹ آباد کے ریجنز کے ورکر کنونشنز کے خطاب بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اپنا آزاد پینل بھی پیش کر رہے ہیں۔ اور اس میں 2 طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلے اپنا آزاد پینل کر کے
تحریک انصاف کے جو لوگ رہنماؤں کو جو گرفتار کیا جا رہا ہے، جو ان کو خلاف ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہیں، اور یوں وہ کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے اس کو بھی اٹریکٹ کر سکیں، اور یوں پورے ایبٹ آباد جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزارہ میں جو مسلم لیگ نون کا گڑھ ہوا کرتا تھا، وہاں پر اب کیپٹن صفدر کے خلاف ایک شدید اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں۔ بیرسٹر جاوید جو چند دن قبل انہوں نے لاہور میں ان کی اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی پارلیمانی پارٹی کی کمیٹی میں ہی جو میٹنگ تھی، اس میں ہی جو ہے وہ کچھ چپکلش سامنے آ گئی، اور انہوں نے الزام بھی لگایا، الزامات لگانے کے بعد وہ واک آؤٹ کر کے آئے۔ تو پھر انہوں نے اب کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی آزاد پینل کا حصہ ہیں۔ پیر صابر شاہ جو افضل جھگڑا صاحب ہیں، پھر اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ پوری کی پوری تنظیم جو ہے کے پی کے میں مسلم لیگ نون کی، جس میں امیر مقام صدر ہیں اور سابق ڈپٹی سپیکر جو ہے جاوید مرتضیٰ سیکرٹری جنرل ہیں، ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے کے پی کے میں وہ سرپرائز دے گا۔ لیکن ہزارہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر اگر سردار مہتاب اپنے آزاد پینل کے ساتھ تینوں چاروں ڈسٹرکٹس میں آ رہے ہیں تو یہ ایک خوفناک معاملہ ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے۔ مسلم لیگ نون کے لیے راولپنڈی ڈویژن میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ناصر بٹ ہیں، سجاد خان ہیں، وہ الگ سے کھڑے ہیں اور دوسرا گروپ الگ سے ہے۔ چکوال میں بھی یہ صورتحال نظر آ رہی ہے، جہلم میں بڑی خطرناک صورتحال ہے، وہاں پر جو چودھری الطاف ہیں وہ، کیونکہ ان کو پیراشوٹر کہا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح آپ اگر بات کریں نارووال کی، وہاں پر موجود ہیں احسن اقبال اور دانیال عزیز، وہاں پر ایک اس طرح کی صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ گجرانوالہ میں جو تاڑر صاحب ہیں وہ ٹکٹ لینا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون کے لوگ موجود ہیں، وہ پریشان ہیں۔ سرگودا میں بھی یہ صورتحال ہے، فیصل آباد میں بھی 3-4 حلقوں میں انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ دانیال وہاں پر بھی جو موجود ہیں چودھری، وہ ان کے خطرناک ہیں، پی ٹی آئی کے جو لوگ شامل ہوئے ہیں۔ تو یوں یعنی آپ سمجھیں کہ جو پنجاب کے 9 ڈویژنز ہیں وہاں پر بھی ایشوز ہیں اور یہ بھی ہے۔ یہ اوورال صورتحال تھی، اب تک رکھنی تھی۔ شوکت عزیزی صدیقی کے کیس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو طلب کیا گیا، اب لیٹ سی وہ اگر آتے ہیں، پھر باجوہ صاحب بھی آتے ہیں۔ تو یعنی اس وقت صورتحال یہ لگ رہی ہے جس طریقے سے ایک ابہام ایمبیگوٹی موجود ہے کہ الیکشن شاید ڈیلے ہو جائے، لیکن اس میں بھی چند گھنٹے باقی ہیں، اور نواز شریف کے قریبی ساتھی جو ہے اعلان کرنے جا رہے ہیں اس پہ بھی چند گھنٹے باقی ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ کو اس پہ بارے میں بھی بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو تمام جو ملک بھر کے ڈسٹرکٹس ہیں اس کی جو تازہ ترین صورتحال وہ آپ تک رکھتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہمارا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے نویس صدیقی کے نام سے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اسی طرح فیس بک ہے، اس کو آپ فالو کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔